تعلیم الاسلام حصہ دوم کا دوسرا شعبہ، تعلیم الارکان یا اسلامی اعمال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: اسلامی اعمال سے کیا مراد ہے؟ جواب: جن 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے ان میں سے پہلی بات کو ایمان کہتے ہیں، اور اس کا بیان پہلے شعبے میں اسلامی عقائد کے نام سے تم پڑھ چکے ہو۔ باقی 4 چیزوں یعنی نماز، زکوٰۃ، روزہ رمضان، حج بیت اللہ کو اسلامی اعمال کہتے ہیں۔ اس دوسرے حصے میں نماز کا بیان ہے۔ نماز۔ سوال: نماز کسے کہتے ہیں؟ جواب: نماز خدا تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے جو خدا تعالیٰ نے اور اس کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کو سکھایا ہے۔ سوال: نماز پڑھنے سے پہلے کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ جواب: نماز پڑھنے سے پہلے 7 چیزوں کی ضرورت ہے جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ان چیزوں کو شرائط نماز اور فرض کہتے ہیں۔ سوال: وہ 7 چیزیں جو نماز سے پہلے ضروری ہیں کیا ہیں؟ جواب: اول بدن کا پاک ہونا، دوسرے کپڑوں کا پاک ہونا، تیسرے جگہ کا پاک ہونا، چوتھے سطر کا چھپانا، 5ویں نماز کا وقت ہونا، 6 قبلہ کی طرف منہ کرنا، 7ویں نیت کرنا۔ نماز کی پہلی شرط کا بیان۔ سوال: بدن کے پاک ہونے سے کیا مراد ہے؟ جواب: بدن کے پاک ہونے سے یہ مراد ہے کہ بدن پر کسی قسم کی نجاست یعنی پلیدی نہ ہو۔ سوال: نجاست کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: نجاست یعنی ناپاکی کی 2 قسمیں ہیں، ایک حقیقی، دوسری حکمی۔ سوال: نجاست حقیقی کسے کہتے ہیں؟ جواب: وہ ظاہری ناپاکی جو دیکھنے میں آ سکے نجاست حقیقیہ کہلاتی ہے، جیسے پیشاب، پاخانہ، خون، شراب۔ سوال: نجاست حکمیہ کسے کہتے ہیں؟ جواب: وہ ناپاکی جو شریعت کے حکم سے ثابت ہو مگر دیکھنے میں نہ آ سکے نجاست حکمیہ کہلاتی ہے، جیسے بے وضو ہونا، غسل کی حاجت ہونا۔ سوال: نماز کے لیے کس نجاست سے بدن کا پاک ہونا شرط ہے؟ جواب: دونوں قسم کی نجاست سے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے۔ سوال: نجاست حکمیہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: 2 قسمیں ہیں، ایک چھوٹی نجاست حکمیہ، اسے حدث اصغر کہتے ہیں، اور دوسری بڑی نجاست حکمیہ، اسے حدث اکبر اور جنابت کہتے ہیں۔ سوال: چھوٹی نجاست حکمیہ سے بدن پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جواب: چھوٹی نجاست حکمیہ سے بدن وضو کرنے سے پاک ہو جاتا ہے۔ وضو کا بیان۔ سوال: وضو کسے کہتے ہیں؟ جواب: وضو اسے کہتے ہیں کہ آدمی جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو صاف برتن میں پاک پانی لے کر پہلے گھٹنوں تک ہاتھ دھوئے، پھر 3 بار کلی کرے، مسواک کرے، پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالے اور ناک صاف کرے، پھر 3 بار منہ دھوئے، پھر کوہنیوں تک دونوں ہاتھ دھوئے، پھر سر اور کانوں کا مسح کرے، پھر دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھوئے، پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالے اور ناک صاف کرے، پھر 3 بار منہ دھوئے، پھر کوہنیوں تک دونوں ہاتھ دھوئے، پھر سر اور کانوں کا مسح کرے، پھر دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھوئے۔ وضو کرنے کا طریقہ تعلیم الاسلام کے پہلے حصے میں تم پڑھ چکے ہو۔ سوال: وضو میں کیا یہ سب باتیں ضروری ہیں؟ جواب: وضو میں بعض باتیں ضروری ہیں جن کے چھوٹ جانے سے وضو نہیں ہوتا، انہیں فرض کہتے ہیں، اور بعض باتیں ایسی ہیں جن کے چھوٹ جانے سے وضو ہو جاتا ہے مگر ناقص ہوتا ہے، انہیں سنت کہتے ہیں، اور بعض باتیں ایسی ہیں کہ ان کے کرنے سے ثواب زیادہ ہوتا ہے اور چھوٹ جانے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، انہیں مستحب کہتے ہیں۔ سوال: وضو میں فرض کتنے ہیں؟ جواب: وضو میں 4 فرض ہیں۔ نمبر 1، پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان تک منہ دھونا۔ نمبر 2، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا۔ نمبر 3، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ سوال: وضو میں کتنی سنتیں ہیں؟ جواب: وضو میں 13 سنتیں ہیں۔ نمبر 1، نیت کرنا۔ نمبر 2، بسم اللہ پڑھنا۔ نمبر 3، پہلے 3 بار دونوں ہاتھ گھٹوں تک دھونا۔ نمبر 4، مسواک کرنا۔ نمبر 5، 3 بار کلی کرنا۔ نمبر 6، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا۔ نمبر 7، داڑھی کا خلال کرنا۔ نمبر 8، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ نمبر 9، ہر عضو کو 3 بار دھونا۔ نمبر 10، 1 بار تمام سر کا مسح کرنا یعنی بھیگا ہوا ہاتھ پھیرنا۔
نمبر 11 دونوں کانوں کا مسح کرنا۔ نمبر 12 ترتیب سے وضو کرنا۔ نمبر 13 پے در پہ وضو کرنا کہ ایک عضو خشک ہونے نہ پائے کہ دوسرا دھو لے۔ سوال: وضو میں مستحب کتنے ہیں؟ جواب: وضو میں 5 چیزیں مستحب ہیں۔ نمبر 1 دائیں طرف سے شروع کرنا۔ بعض علماء نے اسے سنتوں میں شمار کیا ہے اور یہی زیادہ صحیح ہے۔ نمبر 2 گردن کا مسح کرنا۔ نمبر 3 وضو کے کام کو خود کرنا، دوسرے سے مدد نہ لینا۔ نمبر 4 قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا۔ نمبر 5 پاک اور اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا۔ سوال: وضو میں کتنی چیزیں مکروہ ہیں؟ جواب: وضو میں 4 چیزیں مکروہ ہیں۔ نمبر 1 ناپاک جگہ پر وضو کرنا۔ نمبر 2 سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا۔ نمبر 3 وضو کرنے میں دنیا کی باتیں کرنا۔ نمبر 4 سنت کے خلاف وضو کرنا۔ سوال: کتنی چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: 8 چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، انہیں نواقض وضو کہتے ہیں۔ نمبر 1 پاخانہ پیشاب کرنا یا ان دونوں راستوں سے کسی اور چیز کا نکلنا۔ نمبر 2 ریح یعنی ہوا کا پیچھے سے نکلنا۔ نمبر 3 بدن کے کسی مقام سے خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا۔ نمبر 4 منہ بھر کے قے کرنا۔ نمبر 5 لیٹ کر یا سہارا لگا کر سونا۔ نمبر 6 بیماری یا کسی اور وجہ سے بے ہوش ہو جانا۔ نمبر 7 مجنون یعنی دیوانہ ہو جانا۔ نمبر 8 نماز میں قہقہہ مار کر ہنسنا۔ غسل کا بیان۔ سوال: بڑی نجاست حکمیہ یعنی حدث اکبر اور جنابت سے بدن پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جواب: حدث اکبر یا جنابت سے بدن غسل کرنے سے پاک ہو جاتا ہے۔ سوال: غسل کسے کہتے ہیں؟ جواب: غسل کے معنی ہے نہانا، مگر نہانے کا شریعت میں ایک خاص طریقہ ہے۔ سوال: غسل کا کیا طریقہ ہے؟ جواب: غسل کا طریقہ یہ ہے کہ اول دونوں ہاتھ گھٹنوں تک دھوئے، پھر استنجا کرے اور بدن سے حقیقی نجاست دھو ڈالے، پھر وضو کرے، پھر تمام بدن کو تھوڑا پانی ڈال کر ہاتھ سے ملے، پھر سارے بدن پر 3 مرتبہ پانی بہائے، کلی کرے، ناک میں پانی ڈالے۔ سوال: غسل میں فرض کتنے ہیں؟ جواب: غسل میں 3 فرض ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، تمام بدن پر پانی بہانا۔ سوال: غسل میں سنتیں کتنی ہیں؟ جواب: غسل میں 5 سنتیں ہیں۔ نمبر 1 دونوں ہاتھ گھٹنوں تک دھونا۔ نمبر 2 استنجا کرنا اور جس جگہ بدن پر نجاست لگی ہو اسے دھونا۔ نمبر 3 ناپاکی دور کرنے کی نیت کرنا۔ نمبر 4 پہلے وضو کر لینا۔ نمبر 5 تمام بدن پر 3 بار پانی بہانا۔